مولانا وحید الدین خان جدید دور میں مسلمانوں کے غیر معمولی دماغ رکھنے والے جدید مفکر ہیں۔ آپ وہ عالم ہیں جن کی علمی فضیلت سے ان کے نظریات سے اختلاف رکھنے والے بھی متاثر ہوئے۔ مولانا وحید الدین خان کی پیدائش ریاست اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ میں سن 1925 میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر تعلیم ایک روایتی مدرسے سے حاصل کی۔ وہ مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ کے فارغ التحصیل عالم دین تھے۔ آپ ایک بہترین مصنف، مقرر اور مفکر تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق تقریباً 200 کتابوں کے مصنف تھے، جو آپ کی علمی قابلیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آپ نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ ترجمہ اور آپ کی تمام کتابیں آپ کے ادارے سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی کی ویب سائٹ cpsglobal.org پر موجود ہیں۔ آپ کے نظریاتی اور سیاسی خیالات سے اختلاف رکھنے والے بھی آپ کی علمی فضیلت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی تحریریں مذہب و نسل کی تفریق کے بغیر مطالعہ کی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب 5 زبانیں جانتے تھے۔ ان زبانوں میں اردو، ہندی، عربی، فارسی اور انگریزی شامل ہیں۔ وہ ان زبانوں میں لکھتے اور بیان بھی کرتے تھے۔ مولانا وحید الدین خان عام طور پر دانشور طبقے میں امن پسند مانے جاتے تھے۔ ان کا مقصد مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اسلام کے متعلق غیر مسلموں میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنا تھا۔ وہ تقسیم ہند کے بعد جماعت اسلامی انڈیا میں شامل ہو گئے اور 10 سال تک اس کے رکن رہے۔ وہ جماعت کی مرکزی مجلس شورا کے بھی رکن رہے، لیکن نظریاتی اختلاف کی وجہ سے سن 1963 میں جماعت سے دور ہو گئے اور تعبیر کی غلطی کے نام سے اپنی تنقید بھی شائع کی۔ محقق عرفان احمد کے مطابق پہلے انہوں نے جماعت اسلامی کے ممبران کو بات چیت کے ذریعے اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا، لیکن انہوں نے مولانا وحید الدین خان سے اسے تحریری صورت میں لکھ کر پیش کرنے کو کہا۔ انہوں نے پاکستان میں مولانا مودودی کو اپنی تنقید بھیجی، جس میں مودودی کے نظریے پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ محقق پروفیسر عرفان احمد لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے ان کی تنقید کا جواب نہیں دیا، بلکہ جواب میں یہ لکھا: آپ کا مطالعہ آپ کو ایک سمت میں لے گیا ہے، جس کے برعکس میرا مطالعہ مجھے دوسری جانب لے گیا ہے۔ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل طور پر غلط سمجھا ہے، تو پھر آپ اس نقطۂ نظر سے خود کو الگ کر لیں۔ جیسے آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کی مثبت تشریح کریں، مگر آپ میری ترجمانی میں غلطیاں ظاہر کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی کتاب شائع کر سکتے ہیں۔ جب مولانا وحید الدین خان نے مولانا مودودی کو اپنی تنقید پر جواب دینے کے لیے زور ڈالا تو انہوں نے لکھا: آپ کا مکالمہ کرنے کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو آپ کے نقطۂ نظر کو قبول نہیں کرتا وہ جاہل اور غیر دانش مند ہے۔ مولانا وحید الدین خان نے اعتراف کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا انداز جارحانہ ہو، لیکن ان کا واحد مقصد حق کی تلاش تھا۔ سینئر صحافی مجیح الدین لکھتے ہیں کہ ان سے ملنا ایسا تھا جیسے ایک صوفی سے ملنا، ڈھیلا ڈھالا کرتا پاجامہ یا اگر گھر پر ہوں تو لنگی، ان کے موٹے چشمے سے جھانکتی نظریں، ان کی پگڑی اور لمبی سفید داڑھی۔ وہ ایک روایتی شخص کی مانند تھے، لیکن ان کے خیالات جدید تھے۔ وہ انتہا پسندی اور مقدس صحیفوں کی قدامت پسند ترجمانی کے خلاف تھے۔ اپنے مذہبی اور روحانی خیالات کا مکمل اظہار کرنے کے لیے انہوں نے سن 1970 میں دہلی میں اسلامک سینٹر قائم کیا۔ آپ 1967 سے 1974 تک جمعیت دہلی کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد سن 1976 میں انہوں نے ماہنامہ رسالہ الرسال کا آغاز کیا۔ یہ رسالہ دنیا میں تیزی سے مقبول ہو گیا۔ یہ مکمل طور پر ان کے مضامین پر مشتمل تھا جو اردو زبان میں شائع ہوتا تھا۔ ان کے مضامین لوگوں کو اسلام کے پرامن چہرے کو سمجھانے، مسلمانوں کو اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے اور مثبت سوچ اور عمل کو فروغ دینے پر زور دیتے تھے۔ مولانا لکھتے ہیں: سن 1976 میں الرسالہ کے اجراء کے بعد سے جو کام کر رہا ہوں، اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو یہ سبق دے رہا ہوں کہ وہ منفی سوچ سے اوپر اٹھیں اور مثبت سوچ کا طریقہ اختیار کریں۔ الرسالہ کا انگریزی ایڈیشن مولانا کی دختر محترمہ ڈاکٹر فریدہ خانم کی تنہا کوششوں سے 1984 میں جاری ہوا اور اب تک جاری ہے۔ مولانا کی اردو کتب کے جو انگریزی ترجمے شائع ہوئے ہیں وہ تمام تر ڈاکٹر فریدہ خانم کی تنہا کوششوں کا نتیجہ ہے، جس کا اعتراف مولانا نے اپنی ڈائری میں کیا ہے۔ آپ کے سفرنامے کافی مشہور ہیں، جیسے سفرنامہ غیر ملکی اسفار جلد اول دوم، سفرنامہ اسپین و فلسطین، اسفار ہند وغیرہ۔ خان صاحب لکھتے ہیں کہ
میری پوری زندگی پڑھنے، سوچنے اور مشاہدہ کرنے میں گزری ہے۔ یہ مطالعہ فطرت کا بھی ہے اور انسانی تاریخ کا بھی۔ مجھے کوئی شخص تفکری حیوان کہہ سکتا ہے۔ میری اس تفکری زندگی کا ایک خاص حصہ وہ ہے جو الرسالہ یا کتب میں شائع ہوتا رہا ہے۔ اس کا دوسرا نسبتاً غیر منظم حصہ ڈائریوں کے صفحات میں اکٹھا ہوتا رہا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ لمبی تحریروں نے مضمون یا کتاب کی صورت اختیار کر لی اور چھوٹی تحریریں ڈائریوں کا جز بن گئی۔ مولانا کی کچھ تحریریں اور نظریات ایسے ہیں جن کی وجہ سے اہل علم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ اختلاف معمولی نہیں ہے۔ بہت سی باتوں میں یہ جمہور علماء اسلام سے الگ رائے رکھتے ہیں، جیسے انسان کامل، جہاد، دجال، مہدی، ختم نبوت کا مفہوم، ظلم کو برداشت کرنا، جوابی کارروائی سے گریز کی تلقین اور تقلید شخصی وغیرہ۔ آپ کو دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمانوں کی فہرست میں بھی شمار کیا گیا۔ آپ کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ 12 مئی 1989 میں حکومت پاکستان نے مولانا کی کتاب پیغمبر انقلاب پر انہیں پہلے بین الاقوامی اعزاز سے نوازا۔ جنوری 2000 میں بھارت کا تیسرا سب سے بڑا شہری اعزاز پدم بھوشن اور جنوری 2021 میں انہیں ہندوستان کا دوسرا سب سے اعلیٰ ترین شہری اعزاز پدما بھوشن سے نوازا گیا۔ 21 اپریل کو انڈیا میں وفات پانے والے مولانا وحید الدین خان کی عمر 96 برس تھی، اور انہیں کووڈ-19 کی تشخیص کے بعد 12 اپریل کو دہلی کے اپولو ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ ان کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کی موت سے دنیا سمجھداری کی بات کرنے والی، ایک مضبوط آواز اور امن کا پیغام دینے والے ایک مبلغ سے محروم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔